ابو امامہ الباہلی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں شب و روز اللہ کے مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں دن رات اللہ کے مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر نہ بتاؤں؟ یعنی ایسا ذکر جو اس سے بھی بڑھ کر ہو کہ جو شخص دن اور رات ذکر کرتا ہی چلا جا رہا ہے. یعنی دو لوگ ہیں، ایک وہ جو دن رات ذکر کر رہا ہے اور ایک وہ جو یہ ذکر کر رہا ہے، اس کو پڑھ رہا ہے. اس تسبیح کا پڑھنا اس سے بھی افضل ہے. تو یہ کارڈ آپ کو جو دیا گیا ہے، اس کو آپ لے جا کر یا تو اپنے فریج پہ لگا دیجئے یا اپنے بیڈ روم میں سائڈ ٹیبل کے ساتھ کہیں لگا دیجئے. کوئی بھی ایسی جگہ اس کا انتخاب کیجئے کہ جہاں لازماً آپ کی نظر اس پہ پڑے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ اس کو پڑھنا نہیں بھولیں گے. اور اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اگر باقی اوقات میں آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر نہ بھی کر سکے تو انشاءاللہ یہ کمی پوری کر دے گا. ٹھیک ہے، تو بہت ہی کام کی فائدے کی چیز ہے. اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا باعث ہو. تو ہم سب مل کے اس کو پڑھتے ہیں. میں آپ کو کہلواتی ہوں، ایک دفعہ آپ اس کو پڑھ لیجئے تاکہ اسپیلنگ وغیرہ ٹھیک ہو جائے. الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء. اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر. مخلوقات میں کیا کیا ہے؟ آسمان، زمین، چاند، ستارے، سمندر، دریا، پہاڑ، درخت، ہر چیز، یو نیم اٹ، سب اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ ایک تسبیح آپ وہ کرتے ہیں جو آپ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، ہاتھ سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی تعریف اتنی بار بیان کرتا ہوں جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے. ہم گن سکتے ہیں کتنی تعداد ہے؟ اگر اس ساری مخلوق کی ایک تسبیح بنائے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے اور ہم اس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہ پڑھ سکیں. پھر ہے الحمد للہ ملء ما خلق، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے اللہ کی مخلوقات بھر جائیں، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جو فضا ہے ساری کی ساری بھر جائے، اتنی زیادہ تعریف کرتا ہوں میں اللہ کی. پھر ہے الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمان اور زمین میں ہیں. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی ابھی تو ساری مخلوق کی بات ہو گئی تو پھر اس کے بعد دوبارہ آسمان اور زمین کی الگ الگ کیوں بات ہو رہی؟ تو ایسا ہوتا ہے، کلام کا ایک اسلوب ہوتا ہے کہ کل کے بعد جز کی بات بھی ہوتی ہے، پھر اس کی تفصیل کی بات بھی ہوتی ہے. کیونکہ جس انسان کا دل بھرے ہی نہ اللہ کی تعریف کر کے، پھر وہ مختلف طریقوں سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے اور اس بات کو دہراتا ہے. پھر ہے الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا، یعنی لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے. والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا، یعنی اس کی کتاب نے کیا کچھ نہیں لکھ چھوڑا. لوح محفوظ میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے؟ کل کبیر و صغیر مستطر. تقدیر پر ایمان لانے کا حصہ ایک یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ سب کچھ جو بھی ہے اللہ نے بنایا، سب چیزیں جو اللہ نے بنائی وہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم سے چھپی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں، کوئی بھی چیز زمین یا آسمان کی چاہے ذرے کے برابر ہو اللہ کے علم سے غائب نہیں ہو سکتی، سب کچھ اس کو معلوم ہے. پھر تقدیر پر ایمان لانے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ کا علم ہے وہ اس کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں سب لکھا ہوا بھی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ علم جو اس کی مخلوقات کے بارے میں وہ سب لکھا ہوا ہے. تو اس پر اللہ کی تعریف کہ اس کی کتاب میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ جو اس سے چھٹ گئی ہو، ہر چیز لکھی ہو. اب آپ دیکھیے کہ ہر چیز کی جو تفصیل ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں. ہمارے جسم کے اندر کتنے سیلز ہیں، کیا ان کی تعداد ہم جانتے ہیں؟ ہم نہیں جانتے. کیا ہم جانتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں میں کتنے ستارے بنائے؟ ہم نہیں جانتے. صرف زمین کے ایک پلانٹ پر جتنی ریت ہے اس کے ذرات کی تعداد کیا ہے، کیا ہم جانتے؟ ہرگز نہیں جانتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کا صحیح، مکمل، کلی علم رکھتا ہے. اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کی تعداد کے برابر تعریف کر رہا ہوں اللہ کی، تو اس سے آگے کوئی تعریف ہو سکتی؟ انسان اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے اپنی تعریف کرے وہی اس کا حق ادا کر سکتا ہے، ہم اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. والحمد للہ عدد کل شیء. پھر بات وہی ہے، انداز مختلف ہے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا، اور اللہ کی تعریف اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہر چیز کے عدد کے برابر، ہر چیز کی تعداد کے برابر، ہر چیز کی گنتی کے برابر. والحمد للہ ملء کل شیء. اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے. تو اصل میں یہ تو ایک محبت کا انداز ہے. جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. دیکھیے، ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ لیجئے اللہ ہی کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے، کوئی پھول ہے، کوئی پہاڑ ہے، کوئی درخت ہے، کوئی انسان ہے، کسی بھی چیز سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو پھر لا محالہ ہماری زبان پر اس کی تعریف آتی، اور ہم اس کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے ہی نہیں، کرتے چلے جاتے ہیں. کبھی ایک انداز سے، کبھی دوسرے انداز سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کو اپنے بچے سے جیسے محبت ہوتی ہے تو وہ اس محبت کے اظہار میں اس بچے کے کتنے کتنے نام رکھ دیتی اور کیسے کیسے اس کو بلاتی، اور پھر بھی اس کا دل نہیں بھرتا. یہ قدرتی سی بات ہے. تو جس شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت ہو، پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کی تعریف کرتے کرتے کبھی تھکے، یا اس کی تعریف سے کبھی اس کا دل بھرے. دل بھر ہی نہیں سکتا، ہم حق ادا کر ہی نہیں سکتے. لہذا یہ ایک چھوٹا سا اظہار محبت ہے، اظہار تعریف ہے، تعریف کا ایک انداز ہے جو ہماری زبان تو بیان کرنے سے قاصر ہے. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ الفاظ سکھا دیے. اب ہمارا کام بس اتنا ہی ہے کہ ہم ان کو پڑھ تو لیں، اور سمجھ کے پڑھیں گے تو اور زیادہ اجر و ثواب ہوگا. اور اگر ہر روز کم از کم ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں، زیادہ دفعہ بھی دل چاہے تو زیادہ دفعہ پڑھ لیں، لیکن کم از کم ایک دفعہ پڑھ لیں، فائدہ آپ ہی کو ہوگا، دل آپ ہی کا سکون میں آئے گا اور دل آپ ہی کا خوش ہو جائے گا. تو اس میں بخل نہ کیجیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف میں بخل نہ. اور پھر ہم جب لوگوں کی تعریف کرتے رہتے ہیں تو بعض اوقات اللہ کی تعریف بھول جاتے ہیں، پیچھے چلی جاتے ہیں، کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات، کبھی اس کی بات. ہماری باتیں عام طور پر کیا ہوتی، یا کسی کی غیبت ہوتی یا کسی کی تعریف ہوتی، اللہ کا ذکر کم ہی کرتے. تو اس کمی کوتاہی کا ازالہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم کم از کم ایسی دعائیں پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے، پھر اب ہم سمجھ کے اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں. الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ علی ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء. سب کے پاس ہے نا کارڈ؟ اگر نہیں تو ضرور لے لیجیے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیے، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتے داروں کو، سب کو خیر بانٹیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بھی پڑھیں گے اس کو اور آگے سے آگے سکھائیں گے، بتائیں گے، تو جتنے لوگ بھی یہ کریں گے پھر اس کا سارا ثواب بھی آپ کو ملے گا. تو اپنے ثواب میں اضافہ کیجیے دوسروں کے ساتھ اس خیر کو بانٹ کر، اس کو شیئر کر کے. ٹھیک ہے، چلیے اب ہم مین لیکچر کی طرف آتے ہیں. آج کے لیکچر کا ٹاپک کیا ہے؟ مشکلات سے نجات. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مشکلات سے نجات. ہم میں سے ہر شخص مشکلات سے نجات چاہتا ہے. وہ اپنی زندگی میں کوئی بھی مشکل دیکھنا نہیں چاہتا. مشکلات کیوں آتی ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے
کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، ہم مشکل میں ڈالیں گے. اور یہ مشکلات مختلف طرح کی ہو سکتی، کبھی خوف کی شکل میں، خوف بھی مختلف چیزوں کا ہوتا ہے. سب سے زیادہ تو مستقبل کا خوف ہوتا ہے کہ کل کیا ہوگا جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں. بھوک، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی، پیداوار کی کمی. کبھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، خریدنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور کبھی آپ خریدنا چاہتے ہیں تو چیزیں میسر نہیں ہوتی. اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. وہ لوگ کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. یعنی مصیبت آنے پر اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے. کیا مطلب ہے اس بات کا کہ ہم اللہ کے لیے، کہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری ہر چیز اللہ ہی کی ہے. سب کچھ اللہ کا. یعنی ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ ہمارا حق نہیں تھا، وہ اس کا فضل تھا، اس نے ہمیں عطا کیا. اگر اس میں سے وہ کچھ لے لیتا ہے تو ہمیں اس پر کوئی ناراضگی نہیں. دکھ اور تکلیف تو قدرتی بات ہے، کسی بھی نعمت کے جانے یا اس میں کمی ہونے یا اس کا نقصان ہونے سے تکلیف تو ہوتی ہے انسان کو. لیکن مومن کا شیوا کیا ہوتا ہے؟ مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ مومن کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تو اللہ ہی کے لیے، اور پھر وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے. اگر کوئی چیز اس نے ہمیں دی اور ہم سے لے لی تو ہم تو خود بھی ایک دن جانے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے. گویا مومن پر جب مشکل آتی ہے تو اس کا رویہ مختلف ہوتا ہے. وہ اس مشکل کو بھی اپنے لیے رب کی مہربانی سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے بھی میرا رب مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے، اس کے ذریعے بھی میرا رب میرا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اس کے ذریعے بھی میرا رب میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، اس کے ذریعے میرا رب مجھے کامیابی کی راہ پہ لگانا چاہتا ہے، مجھے پہلے سے بہتر انسان بنانا چاہتا ہے. کیونکہ مشکلات سے نکل کر انسان جس طرح نکھرتا ہے اور جس طریقے سے وہ گرو کرتا ہے وہ اس کے بغیر کر ہی نہیں سکتا. مشکلات کی بھٹی کھرے کھوٹے کو الگ کر دیتی ہے، ہمارے اپنے اندر کے کھرے کھوٹے کو بھی اور لوگوں کے کھرے کھوٹے کو بھی، کہ کون ہمارا ہے، کون ہمارے لیے مخلص ہے اور کون ہمارے لیے اخلاص نہیں رکھتا، کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن ہے. یہ اچھے حالات میں نہیں پتہ چلتا، کیونکہ اچھے حالات میں تو اچھے برے سبھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن مشکل حالات میں صرف وہی ساتھ ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں آپ کا دوست ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب کی طرف سے بڑی مہربانیاں ہیں. ابھی تو مشکلات آئی تھی اور رب ان کو مہربانیاں کہہ رہا. ہاں، مشکل بھی مہربانی ہی ہوتی ہے، وہ بھی اس کی محبت ہی کا ایک انداز ہو، اور جس سے وہ جتنی زیادہ محبت کرتا ہے اس کو اتنی ہی بڑی مشکل میں ڈالتا ہے، کیونکہ اس کے درجے وہ اتنے ہی زیادہ بلند کرنا چاہتا ہے. سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ مشکلات کس پر آئیں؟ انبیاء پر آئیں. کیا وہ اللہ کے محبوب نہ تھے؟ وہ اللہ کے قریب نہ تھے. اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے درجات کی بلندی کے لیے ان کو مشکل میں ڈالا. اور پھر فرمایا یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں کہ جو مشکلات کا مقابلہ صحیح معنی میں کرنا جانتے ہیں. اور یہاں مشکلات کا مقابلہ کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس آیت کی روشنی میں دیکھیے کہ کیا واقعی ہم مشکل کو اپنے لیے رب کی مہربانی سمجھتے، یا صرف نعمت کو ہی مہربانی سمجھتے؟ صرف نعمت پا کر ہی ہم رب سے راضی ہوتے ہیں، یا تکلیف دہ حالات میں، مشکل حالات میں بھی ہم رب سے راضی رہتے؟ کیونکہ مشکل کے بعد جو شخص اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کو راہ دکھا دیتا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ایسے ہی لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. مشکلات کا آنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ دنیا میں انسانوں پر مختلف طرح کی آزمائشیں اور تکلیفیں آئیں گی. یعنی ایسا تو ہوگا ہی. جب انسان کو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو اس کے مقابلے کے لیے تیار کرتا رہتا ہے. جیسے آج کل ٹھنڈی ہوا چل پڑی ہے تو اس سے آپ کو کیا پیغام مل رہا کہ سردی آ رہی ہے، سویٹر نکال لیں، تیار ہو جائیں اس کے مقابلے کے لیے. اور جو لوگ تیاری کر لیتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مشکل وقت گزارنا آسان ہو جاتا ہے. اور جو تیاری نہیں کرتے پھر وہ روتے رہتے ہیں، وہ سردی کرتے رہتے ہیں، بیمار بھی پڑ جاتے ہیں، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا. تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا کر ہم پر بڑی رحمت کی ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ آپ کو مشکلات کے لیے تیار رہنا ہے،
اس کے مقابلے کے لیے اسٹیمنا بلڈ کرنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اپنا توکل بڑھانا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ حل بھی اسی کے پاس ہے، درجات بھی اسی کے پاس ہے، اور اس وقت میں رہنمائی بھی صحیح اسی سے مل سکتی ہے۔ سورۃ الانبیاء 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر کھلا ہوا پھول ایک دن مرجھا کے رہے، سرسبز پتوں پر ایک دن خزاں آ ہی جاتی اور وہ گر جاتے اور ختم ہو جاتے۔ یہ ہمارے لیے عبرت کے نشان، یاد دہانی کا ذریعہ۔ یہ گرتے پتے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ایک دن ہمارے گرنے کا بھی وقت آ جائے گا، اور جب تک دنیا میں ہے تو وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، خیر اور شر دونوں چیزوں سے ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے، امتحان لیتے رہیں گے کہ تم اچھے حال میں رب کو کتنا یاد رکھتے ہو اور مشکل وقت میں اس کو کتنا یاد رکھتے ہو۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے، مرنے کے بعد واپسی ہماری ہی طرف۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو پھر ہم تمہیں اس پر جزا یا سزا دیں گے کہ تم نے ان حالات میں کیا کیا۔ حالات کیسے بھی ہوں، ہم سب کو مسلسل اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ آج کے اس دن اس وقت میں میرا طرز عمل کیا ہے۔ اگر میں اس وقت اللہ کے گھر میں بیٹھی ہوں، ایک مسجد میں بیٹھی، علم کی ایک مجلس میں بیٹھی، تو اس وقت میرا دل کہاں ہے، میرا طرز عمل کیا ہے، میں اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہی، میں یہاں سے کیا سمیٹ رہی، اس نعمت پر اللہ کی کتنی شکر گزار۔ اور اگر گھر میں جا کر کچھ کام کی زیادتی ہو جائے، آپ تھک جائیں، مشکل پیش آ جائے، تو اس وقت بھی آپ کا جائزہ لیا جا رہا ہے، آپ ایک امتحان میں ہیں کہ اب آپ کا طرز عمل کیا ہے، اب اس وقت میں آپ کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اب آپ کے اخلاق کا مقام یا اخلاق کا لیول کیا ہے، آپ کس طرح بہیو کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ، ایون اس بے جان مخلوق کے ساتھ کہ جس کو ہم بعض اوقات غصے میں آ کے، تھکاوٹ میں آ کے پٹخاتے رہتے ہیں اور ابیوز کرتے ہیں۔ تو یہ بھی دراصل ایک امتحان ہے۔ ہر دن میں یہ دونوں طرح کی کیفیات ہم پر آتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ بات ہے کہ مشکلات آئیں گی، کیونکہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی یا خود تمہارے نفسوں کو پہنچتی، یعنی باہر کا طوفان ہو یا اندر کا طوفان ہو، وہ پیدا کرنے سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھی ہوئی، یعنی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہیں کہ یہ ضرور ہو کر رہے گی۔ مثلا ہماری زندگی میں جو جو واقعات اور حادثات پیش آئے ہیں آج تک، وہ طے شدہ تھے کہ اس شخص کو اس اور اس امتحان اور سچویشن سے گزارا جائے گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اس میں کرتا کیا ہے، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا انعام تیار کر کے رکھا ہوا ہے جنت کی شکل میں، تو اس انعام کو پانے کے لیے مختلف امتحانات سے گزرنا ہے، اور اس سے بچ کوئی بھی نہیں سکتا۔ جس کا انعام بڑا ہے، جس کا مقام بڑا ہے، جس کا درجہ بڑا ہے، اس کی مشکلات بھی بڑی۔ اگر آپ پر دوسروں کی نسبت مشکلات زیادہ ہیں تو سیلف پٹی کا شکار نہ ہوں، اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعوذ باللہ کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر دی، ہرگز نہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا، اس نے آپ کو عین اسی سچویشن میں رکھا ہے جس میں آپ رہ سکتے تھے، اور پھر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس میں آپ کرتے کیا ہیں، اس سے نبٹتے کیسے، اس پزل کو کس طرح حل کرتے، اور پھر یہ بھی کہ یہ بات بلا شبہ اللہ کے لیے آسان کام ہے، یہ اس لیے کہ جو کچھ تمہیں نہ مل سکے اس پر تم غم نہ کیا کرو، یہ سوچا کرو یہ اللہ نے میرے لیے لکھا ہی نہیں تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی ڈگری آپ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی خاص جاب کرنا چاہتے ہیں یا کوئی خاص جگہ رہنا چاہتے ہیں، کوئی خاص گاڑی لینا چاہتے ہیں، کچھ بھی، کوئی بھی آپ کی تمنا خواہشات ہیں زندگی میں، لیکن وہ پوری نہیں ہو سکی، کوئی چیز ہاتھ میں آتے آتے ہاتھ سے نکل جاتی، چھٹ جاتی، تو انسان اس پہ غم ہی مناتا رہتا ہے، حسرت ہی کرتا رہتا ہے، افسوس کے ہاتھ ہی ملتا رہتا ہے، ریگریٹس کا ہی شکار رہتا ہے۔ اس وقت صرف ایک یہ جملہ کافی ہے سکون اور تسلی اور صبر کے لیے کہ اللہ نے یہ میرے لیے لکھا ہی نہیں تھا، یہ میرے لیے نہیں تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی خاص جگہ ہوتی ہے جہاں ہم اپنے بچے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم سے پہلے کوئی اور وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے، بات نہیں ہوتی، تو پھر اس پر
افسوس اور غم اور پریشانی کی ضرورت نہیں. اگر اللہ کو منظور ہوتا اور وہ آپ کی قسمت میں خاص چیز ہوتی تو آپ کو مل جاتی. آپ نے کوشش کی لیکن کوشش کے باوجود آپ کو نہیں ملی تو وہ دراصل آپ کے لیے تھی نہیں. اب کسی اور کو اگر مل گئی تو اس پر بھی آپ کو حسد کی، ناراضگی کی، غصے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر راضی ہو، خوش ہوں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیز فلاں کے لیے رکھی تھی، اللہ اس کو نصیب کرے اور دل سے اس کو مبارک دے اور خوشی کا اظہار کرے. اب دیکھیے کہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بعض اوقات خاندانوں کے اندر طویل ناراضگیاں ہو جاتی ہیں بعض فیصلوں پر، کہ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ اس بچے کا رشتہ میں لوں گی اور آپ نے تو ہم سے پوچھا ہی نہیں، مشورہ ہی نہیں کیا، آپ نے تو بالا بالا ہی فیصلہ کر لیا. اور پھر ہم ہو کے بھرتے رہتے ہیں. آپ کو کیا معلوم وہ چیز آپ کے لیے اچھی تھی یا نہیں تھی. بعض اوقات دور کے ڈھول سہانے کچھ چیزیں دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے لیے بہت فٹ ہیں، لیکن جب وہ ہم ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ جن لوگوں کی نظر کمزور ہوتی ہے نا، تو جب وہ اینک اتار کے کوئی چیز دیکھتے تو وہ اور طرح نظر آتی ہے، بعض اوقات بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے، جب اینک لگا کے دیکھتے ہیں تو وہ تو کچھ اور ہی ہوتی ہے. تو کہتے اوہ میں کس قدر دھوکے کا شکار تھی. بالکل اسی طرح جب ہم میں بصیرت کی کمی ہوتی ہے تو ہمیں چیزیں اور طرح نظر آتی ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری بصیرت میں اضافہ کرتا ہے تو وہی چیز کچھ اور نظر آتی ہے. اصل میں تو سمجھ کی بات ہے نا. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور وہی تمہارے حق میں بہت اچھی ہو. کیونکہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا. اس لیے ہم کسی بھی اچھی چیز کے لیے خواہش رکھیں، تمنا رکھیں، اس کے لیے کوشش کریں. کوشش کے بعد اگر وہ چیز نہ ملے لکئی لا تأسوا علی ما فاتکم، جو تمہارے ہاتھ سے چھٹ گیا، نکل گیا، اس پہ غم نہ کرو، افسوس نہ کرو، آگے بڑھو، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاؤ. اور اسی طرح اگر کچھ مل جائے تو وہ بھی ایک بڑا امتحان ہے پھر، کہ اب اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو استعمال کیسے کرتے ہو. اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس پر اترایا نہ کرو، تکبر نہ کرو، فخر اور غرور نہ کرو. دو چیزیں انسان کے حق میں، انسان کے اخلاق اور عادات اور انسان کی شخصیت کے اندر انتہائی خطرناک ہیں اور وہ اس کو بدنما بنا دیتی اور اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. ایک ہے حسد اور دوسرے ہے کبر. حسد کب ہوتا ہے؟ جب انسان سے کوئی چیز چلی جاتی ہے، اس کو نہیں ملتی، کسی اور کو مل جاتی، یا انسان ایک چیز کی تمنا کر رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کسی اور کے پاس ہے تو اس سے حسد شروع کر دیتا ہے. اور دوسرے کبر یا تکبر کب آتا ہے؟ جب انسان کو کچھ مل جاتا ہے اور پھر اس پر وہ اترانے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. یہی دو برائیاں تھی ابلیس کے اندر، جو اس کے اندر چھپی ہوئی تھی، لیکن بظاہر وہ بڑا عبادت گزار تھا، پایس لگتا تھا. بعض اوقات ہم خود اپنے آپ سے دھوکا کھا جاتے ہیں، ہم نیکی کے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، شاش پڑھ رہے ہیں، نمازوں کی بڑی پابندی کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. ایک آزمائش کا جھٹکا آتا ہے تو ہماری حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم کھڑے کہاں، ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کر رہے ہیں، ہمارے رویوں میں کیا ہے. تو آزمائشوں اور تکلیفوں اور امتحانوں کے آنے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری حقیقت دکھاتا کہ ابھی تم اس درجے پر، اگر اس آزمائش کے آنے کے بعد تمہارے اندر امپرومنٹ ہوگی تو درجہ بڑھ جائے گا، ورنہ پہلے سے بھی اسفل سافلین اور نیچے چلے جاؤ. جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، ہمارا اخلاق حقیقت میں کیا ہے وہ تو نہیں کھل کے سامنے آتا. لیکن جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو پھر جواب میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ادفع باللتی ہی احسن کرتے ہیں یا کچھ اور؟ پھر ہمیں ہماری حقیقت پتہ چل جاتی، کھل جاتی ہے ہم پر کہ نہیں، ابھی ہم اس مقام پر نہیں پہنچے، ابھی ہم بہت پیچھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکل میں ڈال کے نشاندہی کر دیتے ہیں کہ یہ ہے تمہاری مشکل، اب اس پہ ورک کرو. ہمیں اس پر کام کرنا ہوتا ہے، اپنے اصلاح کرنی ہوتی ہے، اپنے نفس کو، یعنی قد افلح من زکاہا، اس کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے، وقد خاب من دساہا، اور ناکام ہوا جو اس کو دبا دیتا ہے. یعنی اپنی غلطی کو جو ایک لمحے کے لیے نظر آتی ہے، روشنی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے اوہ یہاں ہماری کمی، ضمیر فوراً بتاتا ہے. آپ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کریں، ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دل آپ کو ملامت نہ کرے، لیکن آپ کیا کرتے فوراً اس کو دبانے لگتے، نہیں کوئی بات نہیں، یہ وجہ تھی، وہ تعویلیں کرنے لگتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، وہ خرابی وہیں کی وہیں رہتی، آپ اپنے آپ کو تبکیاں دے کے نفس کو سلا دیتے ہیں اور پھر اپنے کام کرتے رہتے ہیں. تو ابلیس کے اندر بھی یہ مرض تھے، لیکن وہ سامنے کب آئے؟ جب اس کا امتحان ہوا، جب مٹی سے بنی ہوئی ایک مخلوق کے سامنے اللہ نے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا تو اس کا کبر اور اس کا حسد کھل کے سامنے آ گیا. اسی طرح آپ نے اپنے رشتوں کے اندر، تعلقات کے اندر بھی دیکھا ہوگا
کہ بعض اوقات کچھ تعلقات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن کوئی واقعہ زندگی میں ایسا پیش آتا ہے کہ لوگوں کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے، آپ کے کون آپ سے کتنی محبت کرے. ہمیں خود سے کسی کو آزمانا نہیں چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے. تو ایسے میں ہمیں بھی ایک جھٹکا ملتا ہے کہ بندوں پہ توکل نہ کرو، بندوں پہ بھروسہ نہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو. مثلاً بہت سی خواتین شادی ہوتی بہت خوش ہو جاتی، اترانے لگتی سب کچھ مل کے. اب ہوتا کیا ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جیسے مثلا شوہر ہے، ابتدا میں تو سب کچھ ٹھیک ہی نظر آتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب زندگی کے حقائق سامنے آتے ہیں تو پھر بعض اوقات اسی انسان سے ٹوٹتے ہیں، وہیں سے مشکلات آتی ہیں. انسان اپنا الٹیمیٹ سہارا اس کو سمجھ لیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ نہیں، یہ ساتھی ضرور ہے، سہارا اللہ ہی ہے. اللہ نے تمہارے سکون کے لیے، تمہاری خوشی کے لیے، تمہاری مدد کے لیے تمہیں ایک کمپینین دیا ہے، لیکن اس کو اپنا الہ نہ بناؤ. بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کمانے لگتے ہیں، ہم ان پہ ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اب مسئلہ حل ہو گیا، وہ آگے چل پڑتے ہیں. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے نہیں، سہارا اللہ ہی ہے، رازق اللہ ہی ہے.